کا۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ہم اگلی حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت میں آفتاب کے دیکھنے میں جبکہ وہ بدلی میں بھی نہ ہو تم میں کوئی کشمکش ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جبکہ وہ بدلی میں بھی نہ ہو تو تم میں کوئی کشمکش ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح چاند اور سورج کو بلا کسی کشمکش اور بغیر کسی اختلاف کے دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت میں اپنے پروردگار کو دیکھو گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب اللہ سے ایک بندے کا سامنا ہوگا تو اللہ اس سے فرمائے گا، اے فلانے، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا تجھے تیری قوم میں سرداری نہیں دی تھی؟ کیا تجھے بیوی عطا نہیں کی تھی؟ کیا تیرے لیے گھوڑے، اونٹیں، سواریوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے چھوڑے نہیں رکھا تھا کہ تو سیاست اور سرداری کے اور مال غنیمت میں سے چوتھائی وصول کرے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، ہاں پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھے اس کا خیال اور گمان تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے آئے گا؟ وہ جو شخص تھا جسے اتنا کچھ دیا تھا اللہ پاک نے، اس نے عرض کیا، میں یہ خیال نہیں کرتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تجھے اپنے رحم و کرم سے اسی طرح بھلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا۔ اس کے بعد اللہ سے دوسرے ایک بندے کا سامنا ہوگا اور اس سے بھی حق تعالیٰ اسی طرح فرمائے گا۔ اس کے بعد چوتھی، ایک بندے سے بندہ ملے گا اور اس سے بھی اسی طرح فرمائے گا۔ یہ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ بھی دیا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بندہ خوب اپنے اچھے کارنامے بیان کرے گا، جہاں تک بھی ہو سکتا وہ بیان کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، یہاں ٹھہر۔ پھر اسے کہا جائے گا، ہم ابھی تجھ پہ ایک گواہ قائم کرتے ہیں، اور وہ اپنے جی میں سوچے گا کہ وہ کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے، یعنی کہتے ہیں کسی کا منہ بند کرنے کے لیے ٹیپ لگا دی جاتی ہے، اسی طرح اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ تو بول۔ اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور اللہ یہ سب اس لیے کرے گا کہ اس کا عذر باقی نہ رہے، اور یہ منافق ہوگا اور اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ پوچھنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا پوچھا تھا، قیامت میں ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے چاند سورج کی مثال دے کر یہ سمجھا دینا چاہا کہ قیامت میں اللہ کا دیکھنا اتنا واضح طریقے پر ہوگا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ نیز یہ بھی آپ نے واضح فرمایا، جس طرح چاند اور سورج کو مشرق و مغرب کے کروڑوں آدمی بیک وقت دیکھتے ہیں، یعنی ایک وقت میں ہزاروں لوگ دیکھ سکتے ہیں چاند اور سورج کو، اور وہ بالکل یکساں طور پر دیکھتے ہیں، یعنی ان کے درمیان کوئی کشمکش نہیں ہوتی، بالکل صاف دکھتا ان کو۔ اسی طرح قیامت کے دن
ہم اللہ پاک کو دیکھ سکیں گے۔ اور بعض لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں اور وہ بھی اللہ کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور قیامت آخرت کی پیشی سے بالکل بے فکر ہو گئے، ان کو آخرت کوئی فکر نہیں ہے کہ آخرت کب آئے گی، قیامت کے روز ہمیں میدان حشر میں جمع ہونا ہوگا، اسے آخرت کی بالکل ہی فکر نہیں ہے۔ جب قیامت میں اللہ سے اس کا سامنا ہوگا اور اللہ اسے باز پرس کرے گا تو وہ اس دن کیسے لاجواب اور کیسے ذلیل خواروں میں ہوگا۔ اور ان میں سے جو دیدہ اور بے حیا منافق اس وقت غلط بیانی کریں گے، اللہ خود انہیں ان کے اعضاء سے، انہوں کے گوشت اور ان کی ہڈیوں سے ان کے خلاف گواہی دلوا کر ان کو سزا دیں گے، اور اسی طرح ان کے جھوٹ اور ان کی منافقت کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل سوال سے زائد یہ بیان سوال کرنے والا صحابی کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ قیامت میں صرف اللہ کا دیکھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جس کو عطا کی ہیں اس وقت ان کی بابت یعنی ان کے بارے میں پوچھ بھی کرے گا اللہ۔ یعنی اللہ پاک نے دنیا میں کتنی امیر لوگ ہیں، کتنوں لوگوں کے پاس گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں ہیں، کتنا پیسہ، وہ اللہ پاک کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ پاک کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے قیامت ہی نہیں آنی ان کے لیے، انہوں نے فوت ہی نہیں ہونا، انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو جب قیامت کے دن وہ اللہ پاک کے سامنے جائیں گے اور اللہ پاک کو دیکھیں گے تو اللہ پاک ان سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہ ہو کر اور آخرت کی پیشے سے بے فکر رہ کر ان نعمتوں کو دنیا میں استعمال کیا ہوگا، اور اس دن وہ سیاہ ہوں گے، وہاں کسی کی مکاری، عیاری اور بالکل پردہ پوشی نہیں کر سکے گی۔ جو ہوتے ہیں نا دنیا میں چلاک لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں، دنیا میں یہ کر سکتے ہیں، وہ آخرت میں جا بالکل ناکام ناکارہ ہو جائیں گے، ان کی کوئی بھی مکاری، عیاری بالکل ان کا پردہ پوشی نہیں کر سکے گی۔ اور جو لوگ بے حیائی، منافقت ہوں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، منافقت کا سہارا لیں گے، تو اللہ پاک ان کے منہ پر ٹیپ لگا دے گا، مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء کو حکم دے گا کہ تو اس کی گواہی دے۔ اس کی گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ دیکھیں اس حدیث میں صرف صحابہ کرام تھے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پوچھا تھا کہ قیامت کے دن اپنے رب کو واضح طور پر دیکھ سکیں گے، یعنی جس طرح چاند و سورج کو ایک بندہ واضح طور پر دیکھ سکتا، دنیا میں ہزاروں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ پاک کو دیکھ سکیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھانا چاہا کہ جب قیامت ہوگی تو نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کیا کرو، اللہ نمازیں پڑھا کرو اور دین کے بارے میں سمجھو، دین کے بارے میں سیکھو۔ میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی ایک بات پر آپ میری بات سننے کے یعنی آپ میری بات سن رہے ہو اور کسی ایک بات پر بھی عمل کرو گے تو اس کا ثواب آپ کو آخرت تک ملے گا، مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ اس حدیث کو